الأنبياء والمرسلين والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتشرين المطهرين إنه ولي الله ويزرع عنهم ويسوع أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتوفقين بالهداية من المؤمنين ليمنع من وعليه عليه الصلاة والسلام ولذكر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام تمام تعریف میرے صلی اللہ کی ہے جس نے اس کائنات کو قائم کیا اور درود و سلام ان کائنات کی عظیم ہستیوں کے ہیں جنہیں 14 معصومین کیا اور یہ کرم ہے خاندان اسم بہارت کا جس نے انسانوں کو جینے کے طریقے مرنے کے طریقے ہر چیز بتائی کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح جاتی کس مقام پر ہے. اللہ نے زندگی کا نظام بنایا ہے تو موت کا نظام بھی بنایا ہے. اور ابھی چند لمحوں پہلے آپ نے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو شامل حال کیا. اب اہل بیت کے خاندان کی معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وعلى محمد. کسی دن کے لیے اس عشق کے مسئلے پر بیٹھ کر تمام مومنین نے وہ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں جو انسان کی عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے. لیکن جو ناطق قرآن کا ماننے والا ہے اور ثابت قرآن کا ماننے والا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اس فرش سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا. بے شک بے شک. کوئی نہیں جا سکتا. اور یہی تو فضیلت ہے محمد والے محمد کے خاندان کی کہ انہوں نے کائنات کے تمام نظام کو دنیا تک اللہ کی جو مرضی تھی وہ مرضیاں پہنچائیں. اور وہ مرضیاں کیسے پہنچائیں کہ رسول خدا آئے تو ہم کو ثنا کے بارے میں بتایا, علی مرتضیٰ آئے تو علی نے آپ کی اللہ کی عطا کے بارے میں بتایا, جناب سیدہ نے بتایا کہ وہ کس حجاب میں رہتا ہے, جناب حسن مجتبیٰ نے بتایا کہ اس کا حسن کیسا ہے, جناب حسین شہید کربلا نے بتایا کہ وہ حلیم کتنا ہے, جناب سجاد نے بتایا کہ سجدوں کا معیار کیا ہے, جناب باقر نے بتایا کہ علم کا معیار کیا ہے, جناب جعفر صادق نے بتایا کہ صداقت کا معیار کیا ہے, جناب امام موسیٰ قاسم نے بتایا کہ عظمتوں کا معیار کیا ہے, جناب رضا نے بتایا کہ رضا کا معیار کیا ہے, جناب تقی اور مقی نے بتایا کہ تقاوت اور مقاوت کا معیار کیا ہے, جناب عسکری نے بتایا کہ ہیبت کا کیا معیار ہے, اور امام مہدی صاحب اس زمان نے بتایا کہ ہیبت کا معیار ہے. اللهم صل على محمد وعلى ابھی 2 دن پہلے شہنشاہ مہدی صاحب زمان کے والد کی آمد تھی اور استاد محترم کا قادر عباس زیدی صاحب خطاب کر رہے تھے. اور کیا معیار ہے استادوں کا کہ ان کے سامنے شاگردوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن سوال ہے کہ استادوں کا معیار بھی کس معیار پر ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے معیار کو کتنا افضل رکھا ہے. اب یہ مدینہ ہے کہ امام حسین عسکری کی آمد تھی, لوگ خوشیاں منا رہے تھے, لیکن ابھی 2 دن کے بعد دیکھیں روایت وہ 4 کے اوپر کہتا ہے, کوئی آج کی تاریخ کہتا ہے اور کوئی اگلی کچھ تاریخ میں کہتا ہے. لیکن ہمیں کو کسی تاریخ میں نہیں ڈھونڈنا بلکہ زبان کی تاریخ میں ڈھونڈنا ہے, کسی دل میں نہیں ڈھونڈنا بلکہ مومن کے دل میں ڈھونڈنا ہے. کیونکہ امیر المومنین نے اس دنیا میں آ کے 2 ہی چیزیں تو پسند کی ہے, یا رہنے کے لیے اللہ کا گھر یا مومن کا دل. سبحان اللہ. یہ 2 چیزیں پسند کی ہیں. مومن المومنین کا معیار دیکھیں کہ کیا ہے, کیونکہ ان کی باپ اور عظیم پوتی کا ذکر ہے تو پہلے دادا اور دادی کے ذکر کو سمجھنا ضروری ہے, بابا کے ذکر کو سمجھنا ضروری ہے, پھر پتہ چلے گا جس کے باپ دادا دادی کا یہ معیار ہے اس کی بیٹی کا کیا معیار ہوگا, اس کی پوتی کا کیا معیار ہوگا, اس کے بابا کا کیا معیار ہوگا. جو رسول کے دل کو سکون پہنچا اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں, اور جو موسیٰ کاظم کے دل کو سکون پہنچا اسے معصومہ فاطمہ کون کہتے ہیں. اللهم صل على گفتگو توحید پہ امیر المومنین علیہ السلام کی اتنی گفتگو کسی نے انبیاء نے نہیں کی. جتنی توحید کی معرفت امیر المومنین نے رسول کے بات کرائی ہے کوئی نہیں کرا سکتا. اور امیر المومنین کیا مقام ہے شہنشاہ کا کہ جب اللہ نے انہیں جسم کے طور پہ نہیں بھیجا تو عرش سے زمانے کے ہر نظام کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں, کیا کیا نقصانات ہیں. زمانے کے لوگوں نے آپ دیکھیں کیا کیا نقصانات کیے. اس دور
خدا بناتے تھے خود کی صورت میں، اور انہیں پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہر دور کے خدا ہے۔ تو اس دور میں ایسے 3 شخصیت تھے جنہوں نے انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب وہ 3 شخصیت میں پہلا جو نام آتا ہے فرعون کا نام آتا ہے۔ قتل کرواتا تھا، کہتا تھا مجھے خدا کہو۔ جو خدا کہتے تھے وہ بچتے تھے اور جو نہیں کہتے تھے وہ قتل ہو جاتے تھے۔ نمرود قتل کرواتا تھا، کہتا تھا مجھے خدا کہو۔ شداد قتل کرواتا تھا، کہتا تھا مجھے خدا کہو۔ اور قتل کروا کے ایسا نظام پیدا کرے کہ مظلوموں کو مارتے گئے اور جو انہیں خدا کہتے تھے انہیں زندہ رکھتے تھے۔ لیکن ان کی موت کے بعد بھی یہ نظام چلتا رہا، لوگ بناتے گئے اور انہیں خدا مانتے گئے۔ لیکن امیر المومنین نے توحید کے معیار کو تبدیل کر کے زمانے کو توحید کی فضیلت بتا دی۔ امیر المومنین نے بچپن میں سانپ کے 2 ٹکڑے کیے اور زمانے کو بتایا کہ سانپ خدا نہیں ہوتے۔ امیر المومنین نے سورج کو پکڑا اور زمانے کو بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہوتے۔ امیر المومنین نے کعبے سے بتوں کو توڑ کے زمانے کو بتا دیا کہ بت خدا نہیں ہوتے، اور امیر المومنین نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے زمانے کو بتا دیا علی اور ہے، اللہ اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی اور ہے، اللہ اور ہے۔ اللہ خالق ہے، علی اس کا بندہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے معیار حاصل ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا اور ایسے ایسے فرمان ہے محمد حسین قاسم علیہ السلام کہ جناب جب بندہ کسی تحقیق میں گھستا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اہل بیت تو کچھ نہیں ہے، اب یہ مطلب کر رہے تھے کہ اہل بیت سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن دوسروں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ بھائی جو نور سے بنا ہے نا، جس کا معیاری اللہ نے ایسا رکھا ہے وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں کر سکتا۔ تو جناب موسیٰ قاضی کے فرمان میں پڑھ رہا تھا، اور ماشاء اللہ ہمارے مومنین ایسی بھی چیزیں جب آتی ہیں وہ بھیجتے ہیں، تو میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ قاضی علیہ السلام کا فرمان کہ جب موسیٰ نے کہا نبی نے کہ اے اللہ مجھے تو اپنا جلوہ دکھا، تو وہ اللہ جس نے اپنے جلوے کو صرف اگر کسی کو دکھانا ہے تو وہ 14 معصومین اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جو موسیٰ کو جلوہ دکھایا وہ 14 معصومین کا دکھایا۔ جب 14 کے جلوے کو موسیٰ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے جلوے کو کیسے برداشت کر سکتے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے مجھے دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے جو 14 کو عطا کی ہے۔ ہر انسان کے بس میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہو ہی نہیں سکتی، کسی فرشتے تک کی رسائی نہیں ہے اللہ تک سوائے 14 معصومین کے، کیونکہ 14 معصومین کائنات میں خدا کا نور ہے۔ خدا نے اپنے نور سے کسی کو خلق نہیں کیا، اور عزت آل محمد کی قسم ہم نے جو اللہ کو پہچانا ہے وہ کسی نشانی سے نہیں بلکہ نبی اور علی کی خوبصورت پیشانی کے نشان سے پہچانا ہے، جس کی جس کی پیشانی کا نشان اتنا خوبصورت ہے، اس پیشانی کے سجدے کے مالک کا کیا پیار ہے، اس اللہ کا کیا پیار ہے۔ جناب حضرت معصومہ فاطمہ کو جن کی 25 سال تحقیق دی گئی ہے، اور جناب معصومہ کو سلام اللہ علیہ وہ مقام ہے جو مقام ان کی دادی کا ہے۔ ایک چاہنے والا مولا امیر المومنین کیا کہنے، امیر المومنین سے اتنی محبت اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بس امیر المومنین کی دہلیز پر جائے اور انہیں سلام کرے۔ اچھا امیر المومنین کی دہلیز پر جب بھی جاتے تھے تو امیر المومنین کے ذریعے سے جواب آتا تھا، لیکن دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح میں امیر المومنین کی زیارت کروں، اور جو سچے دل سے علی کو چاہتا ہے تو علی علیہ السلام ہر مخلص خلوص اور عزت اور فضیلت کرنے والے شخص کو اپنی محبتوں کا دیدار ضرور کرا۔ اس نے سوچا کہ میں امیر المومنین کی دہلیز پر جاتا ہوں اور اس سلام کا جواب دوں گا۔ ایک دن بس دل میں خواہش رکھی، خواب میں تھے سو رہے تھے، جو خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین کی زیارت ہو، امیر المومنین کو سلام کیا خواب میں، امیر المومنین کو سلام کیا، امیر المومنین سے کہا کہ یا امیر المومنین خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے آپ کی زیارت کی، لیکن ایک خواہش ہے، کیا خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی بھر رسول کی بیٹی آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ جن کی محبت میرے دل کے اندر ہے، اور کیا فضیلت ہوئی جناب سیدہ فاطمہ دل میں فضیلت اور کہہ رہے ہیں
کیا مجھے ان کی اصل قبر کی زیارت ہو سکتی ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو کہا کیا 1470 گزر گئی، کیا اب بھی ہمیں ان کی اصل قبر کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا؟ کیا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو راز رکھا گیا؟ تو کہا اگر تم نے رسول کی بیٹی میری زوجہ کے اصل قبر کی زیارت کرنی ہے تو جا کے تم میری پوتی فاطمہ معصومہ خود کے روزے کی قبر کی زیارت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو ان کی قبر ہے. جو ثواب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا ہے، کیونکہ اللہ نے قیامت کا اسے راز رکھا ہے اور اس راز کو امام زمانہ کے سوا کوئی اور چودہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ راز صرف خاندان قسمت کو معلوم ہے، انسانوں کو معلوم ہے. اللہ نے ایک فاطمہ کی قبر کو چھپایا اور ایک فاطمہ کی قبر کو زمانے کو دکھایا کہ جس نے اس قبر سے فیضیاب ہونا ہے اس نے اس قبر پہ جا کے زیارت کریں، اس قبر کو زیارت کریں. جناب فاطمہ معصومہ کو جو گفتار میں، رفتار میں، ہر کردار میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شامل. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جیسے اپنے بابا کے دور میں 2 سے 2.5 سال کتابیں کہتی ہیں، تعلیمات دیتی ہیں، قرآن، اسلام، دین کی باتیں کرتی ہیں. اسی طرح معصومہ فاطمہ کو سلام اللہ علیہ بھی یہ تمام چیزیں جیسے ان کی تعلیم پہنچاتی ہیں، اسی طرح لوگوں کے جو مذکورات ہیں، کیونکہ دیکھیں رسول کا کام ہے، علی کا کام ہے مردوں میں تعلیم دینا، اور جناب سیدہ کے خاندان کی مذکوروں کا کام ہے مذکوروں تک علم پہنچانا. اور جناب سیدہ کا کمال یہ کہ جب اس دور کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو ذلت سمجھ کر پکڑا لیتے تھے. لیکن جناب سیدہ کا کرم ہے کہ رسول خدا نے اپنی دعا میں صرف ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بطول عطا کر، مجھے بطول عطا کر. اللہ نے ایسا پھول عطا کیا جسے نام دیا بطول، جو اصول بنا اور خوبصورت پھول بنا جناب رسول خدا کی زندگی کا. اور اس مقصد کو جناب سیدہ اس طرح لے کے چلنے کی معصومہ فاطمہ خود سلام اللہ علیہ اس مقام پہ ایک فضیلت کو ساتھ لے کے تعلیمات اسلام کی، جس طرح دادی جس طرح خاندان سنت مبارک کی دستورات اس علم کو قرآن کی تعلیمات علم فضیلت پہنچاتی، اسی طرح معصومہ فاطمہ خود سلام اللہ علیہ کی تمام تعلیمات ہیں. بیوی کی فضیلتیں ایسی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کی شادی نہیں. جناب سیدہ کا خوف جناب علی جناب علی کو خوب بنا، لیکن معصومہ فاطمہ کا خوف آئی، معصومہ فاطمہ کو خوف آئی تو ان کی شادی تھی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر نیاز میں نیاز کو بناتا ہے، ہر نیاز میں نیاز کو بناتا ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جناب امیر المومنین کو رکھنا تھا، اور یہ تو فضیلت ہے اس خاندان کی کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس بیٹی کا کیا کمال ہے کہ جس نے جنت کی زیارت کرنی ہو جناب معصومہ فاطمہ کو ان کے روزے میں چلا جائے، سمجھے اسے جنت کی زیارت کرنی، اسے جنت کی معصوم جناب معصومہ فاطمہ کو سلام اللہ کیا کہہ رہے. جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی کام سے گئے ہوئے اور جناب معصومہ فاطمہ کو سلام اللہ علیہ اپنے موجود. چند چاہنے والے جناب موسیٰ کاظم کی مہندی پر آئے اور دستک دی، اور جب دستک دی تو موسیٰ کاظم کے گھر کا دروازہ کھلا. جیسے دروازہ کھلا تو قریب باہر آئی. قریب نے پوچھا کیا کہا مولا کے چاہنے والے ہمارے چند سوالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مولا کی بارگاہ میں جا کے ان سوالات کے جوابات کرواتے دیے ہیں. تو اس قریب میں ڈاک میں مولا کے گھر پہ موجود نہیں. اب یہ گھبرا کے ان کو جانا مقدس ہے کہ انہوں نے کہا کیوں نہ ہمیں سوال کے جب جواب نہیں ملیں گے تو پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو قریب نے بولا کیا سوالات ہیں؟ کہا جب مولا گھر پہ نہیں ہے تو سوالات کے جوابات کون ہوگا؟ کہا کام کرو سوالات کا اور ان کا مجھے دو. جب وہ رکے کو لیا کہا رکے کو مجھے دے دیں. گھر میں مولا کی بیٹی موجود ہے. اس سوالات کے تمام جوابات جو مولا دیں گے وہ پہلے تو پریشان ہو جاتے ہیں مولا کی بیٹی کیسے رکا دیا. قریب دے کر اندر بیوی کے پاس کہا بیوی مولا کے چاہنے والے آپ کے بابا کے چاہنے والے آئے ہیں، سوالات میں آج وہاں روانہ ہونا ہے. تو ان کے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات وہ مانگ رہے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے. بیوی نے جب سوال دیکھے تو اس کے بعد پیچھے جواب تحریر کیے، تحریر کر کے ان کو بھیجا اور قریض کے حوالے کیا. قریض دے کر گئے. قریض نے جیسے ان چاہنے والوں کو دیا، انہوں نے جب جواب دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اس گھر کا ہر فرد محمد ہے، اس گھر کا ہر فرد ہے. سبحان اللہ. اللہ
جانتے تھے نا کہ بیوی حجت خدا کی بیٹی ہے، حجت خدا کی بہن ہے، حجت خدا کی پھوپھی ہے. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا شریکہ حسن و حسین تھی، ویسے جناب معصومہ فاطمہ بھی شریکہ ہے جناب امام رضا. اور اللہ نے وہ لقب دیے ہیں، لیکن حسین کریم کربلا یہ کریم ہے اہل بیت. کتابیں کہتے ہیں کہ 17 بھائی، کہیں 18 بھائی، کہیں 16 بہن، کہیں 17 بہن. اتنے لوگوں میں بھی جو اپنے آپ کو کریمہ اہل بیت کہلائے وہ جناب فاطمہ معصومہ کو سلام اللہ علیہا ہے. تو جب جواب کا پرچہ لیا اور اس کو اپنے پاس رکھا اور جانے لگے، راستے میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سلام ملے. جب ملے تو مولا کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کا مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے، ہمیں سوالات کے جوابات چاہیے تھے، تو آپ کی کریم نے کہا کہ آپ موجود ہیں، آپ کی بیٹی کے جواب نہیں کرتے. تو مولا نے کہا اللہ کو کہا دکھاؤ، ہم بیٹی کی جواب کریں. جب جواب دیتے تو کہا کہ یہ وہی جواب ہے جو میں لکھ کے دیتا. پھر زمانے کو بتایا کہ مجھے اپنی بیٹی سے وہی نسبت ہے جو میرے نانا رسول اللہ کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے. وہی محبت ہے جو میرے نانا کو ان کو اپنی بیٹی سے تھی، وہی موسیٰ کاظم کو اپنی بیٹی سے. یہ معیار رکھا ہوا ہے. ایک واقعہ ہے موسیٰ کہ جناب معصومہ فاطمہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ آپ زریوں کے کیوں جاتے ہیں، آپ روزوں کے کیوں جاتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے. بات یہ ہے جو شفا خانہ ہو جہاں سے شفاعت و شفا ملتی ہے اس کا مرتبہ بہت افضل ہے. ہم لوگ ایسے نہیں جاتے، ہم لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں زیارت پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری زیارت پڑھنا، ہماری نماز پڑھنا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصل روزوں کو بلا کے ان ہستیوں کا دیدار کرواتا ہے، اور ہستیوں کا دیدار کرواتا ہے. کیوں؟ کسی کے اندر مجال نہیں کہ وہ اس مصلی پہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھے. لیکن یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے قدموں کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ہم یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی مجلس کا قرآن یا کوئی چیز منعقد ہو تو اس پر بیٹھ کر حسین اور حسین کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کرم ہے کہ وہ جس کو چنتی ہے اس کو بٹھاتی ہے، جس کو چنتی ہے اس کو بٹھاتی ہے، کیونکہ انہیں پسند ہی وہ اداکار ہے، وہی ماتمی ہے، وہی اپنے گھر کی چاہت والا ہے کہ جس کے دل میں اتنی محبت ہو. جناب معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نبی کے موضوع کا بہت مطلب ایک بچی تھی تقریباً 14 سے 15 سال کی. تو وہ یہ کہ اس کی جو پیر کا حصہ بنا وہ ایسا تھا کہ اس کو فالش تھا، لیکن اتنا جو حصہ تھا وہ کام کرتا تھا. ماں نے باپ نے خوب علاج کروائے لیکن کوئی فرق نہیں ہوا. بہت پریشان ہوئے، مشکلات آ گئے. پھر کسی دوسرے لوگ نے کسی ڈاکٹر کا پتہ دیا کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، جب آپ اس کو لے کر جائیں گے تو یہ وہاں پر صحت یاب ہو جائے گی. تو اب جسے حکیم صحیح نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر کیا صحیح کرے گا. اب ان کو اپنے تیاری کرنی تھی، لیکن کسی نے کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں معصوم فاطمہ ان کے روزے پر جائیے، ایک بار زیارت کر کے آئے تو وہاں پہ اس بچی کو شفا ہو جائے گی. لیکن وہ ڈاکٹر سے قید دے چکے تھے. اب وہ بچی اپنے گھر کے اندر موجود تھی. جب اپنے گھر میں موجود تھی وہ اپنے بستر میں جب اسے لگایا گیا وہ آنکھیں بند کر دی، سونے لگی تو نیند آئی. تو خواب میں کیا دیکھتی ہے 3-4 مستورات سفید لباس میں آتی ہیں اور ان کے درمیان ایک نور والی بیوی آتی ہے، اور وہ نور والی بیوی آ کے کہتی ہے کہ میں رسول کی نواسی علی کی موٹی معصومہ فاطمہ کو ہوں، تمہیں کوئی ڈاکٹر صحت نہیں دے سکتا، اللہ کی مرضی اللہ چاہتی ہے ہم تمہیں شفا دیں، ہم تمہیں شفا دیں. جب اس نے خواب کو کی زیارت کی تو اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بتایا، اس نے کہا اب ہم ڈاکٹر کی بات نہیں جائیں گے، اب ہم بھی معصومات کو ان کے روزے پہ جائیں گے. جب اس نے اپنی ماں سے بات کر تو اس کو اٹھا کے لے کر گئے. جب اس کو لے کے گئے وہاں پر آپاش کی سلام نہیں کرتا تھا. جب وہاں پر لے کر گئے تو جانے کے پاس اس بچی کو 2 مستورات سہارا دے کر وہاں پر اس کو بٹھا دیا، جیسے بات بٹھا دیا. جب بٹھا دیا تو بٹھانے کے بعد جب اس بچی کے پاس کیونکہ ہاتھوں میں طاقت تھی ایسے پکڑ کے بیٹھا زمین کے اندر ایک نور والی بیوی نظر آئی اور کہا کہ اب پڑھو بسم اللہ. جب پڑھا تو کہا آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے قدموں پہ کیسے کھڑے ہوں، سہارے کو کھڑے ہوں. کہا اب تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، ہم نے کہہ دیا ہے. اس
اس کے بعد جب بیوی نے کہا تو اس نے جانوروں کو پکڑ کے کھڑا ہونا شروع کیا. لوگوں نے یہ منظر دیکھا. ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ جسے لوگ سنبھال کے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ اپنے قدموں میں نہیں کھڑی ہو پا رہی تھی. اس نے کچھ اپنی زبان سے گفتگو کی اور وہ اپنے قدموں میں کھڑے ہوئے. لوگ دوڑ کر آئے اس موضوع کے لیے اس کے قریب, لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو بچایا. تو اس نے بتایا کہ جب میں زری کے پاس بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہی تھی تو پہلے خواب میں میری ایک بیوی آئی تھی, اس کے بعد وہی بیوی اس زری کے پاس مجھے نظر آئی جنہوں نے مجھے شفا و شفا. یہ مقام ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیویوں کا. پہلی بھی فاطمہ, دوسری بھی فاطمہ, تیسری بھی فاطمہ, اور آپ نے بتایا کہ جہاں پر احسانات کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد ہے, جہاں پہ اسلام کو غنی کرنے والی ماں خدیجۃ الکبریٰ, جہاں پر رسول کی والدہ آمنہ سلام اللہ علیہا, جہاں پہ حسنین کریمین کی والدہ, جہاں پہ زینب و کلثوم جیسی عظیم بہنیں ہوں, جہاں پہ جناب سکینہ جیسی سکھ دینے والی بیٹی موجود ہو, ان خاندانوں میں بھی جو اپنے آپ کو کہیں اہل بیت کہہ رہا ہے, اہل بیت کہہ رہا ہے, اسے فاطمہ معصومہ کم کہتے ہیں. معصومہ کم سلام اللہ علیہا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہر بندے کو اس فرش پہ بیٹھنے والے ہر شخص کو, ہر مومن کو اللہ جناب فاطمہ معصومہ کم کے روزے کی زیارت نصیب اور یہ وہی خاندان ہے جو اپنے ہاتھوں سے زمانے کے لوگوں پر شفقت کرتا ہے, اپنے ہاتھوں سے جن کے پاس کچھ نہ ہو انہیں عطا کرتا ہے. دنیا محرم میں چاند کو دیکھتی, چاند دیکھ کر محرم کا دورہ کرتی. جعفر و صادق موسیٰ کاظم کے گھر جب رونے کی آوازیں آتی تھیں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ محرم نزدیک آ گیا ہے, محرم نزدیک آ گیا ہے. مولا امام رضا علیہ السلام کی معصومہ کو سلام اللہ علیہا کے بھائی, میرا سلام ہو میرے مولا رضا علیہ السلام کو کہ کیا امام حسین کے فرش کو اپنے ہاتھوں سے بچھاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اس فرش کو اٹھاتے تھے. جب فرش کو بچھاتے تھے مولا رضا تو فرش کو بیٹھ کے چومتے تھے, جب اٹھتے تھے تو فرش اٹھنے کے بعد فرش کو چومتے تھے. ایک دن مولا ہر روز پہلی محرم دوسری محرم کو جب مسجد برپا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی مولا کا چاہنے والا آ کے مرثیہ پڑھتا تھا. جب عاشور کا دن تھا اور مولا اپنے اس فرش پہ بیٹھے تھے, بے بڑے خزائی دروازے پہ دستک دیتا ہے. مولا نے آج بے بڑے خزائی کو بلایا تھا. بے بڑے خزائی کو جیسے ہی دیکھا اپنی جگہ سے اٹھنے بیبل ہاتھ جوڑ کے سر کو چھلا کے نیچے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مولا آپ میرے گھر. مولا ہاتھوں میں ہاتھ دیتے اور کہتے ہیں بیبل ادھر آؤ. بیبل کو کہتے ہیں آج کوئی نیا مرثیہ لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں مولا ایک نیا مرثیہ لے کر. کہا بیبل ہم چاہتے ہیں کہ آج تم ممبر پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھو. بیبل نے آنکھوں میں آنسو رکھ کر کہا مولا میری کیا وجہ کہ میں آپ کی گود کے ممبر کے اوپر بیٹھوں؟ کہا نہیں, آج تم ذاکر شبیر ہو اور میں عزادار ہوں, میں حسین کا عزادار ہوں. کہا اچھا. بیبل خزائی جیسے ممبر پہ جا کر بیٹھے کہا سلام ہو میرا اس بیوی پر, سلام ہو میرا اس بیوی پر جس کی پسلیاں توڑی گئی, سلام ہو میرا اس بیوی کے فرزند اس غریب حسن پر کہ جس کو زہر دیا گیا, جس کے جگر کے ٹکڑے کشت میں کٹ کٹ کے گرے. سلام ہو میرا اس حسین پر جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑا رہا. میرا سلام ہو اس مولا پر کہ جو کربلا سے شام تک سفر طے کرتا رہا جھک کر. میرا سلام ہو اس مولا ماکر پر جسے کم سنی میں زہر دیا گیا. میرا سلام ہو اس مولا جعفر و صادق پر کہ جسے قید خانے میں زہر دیا گیا. میرا سلام ہو اس موسیٰ کاظم پر کہ جسے 14 سال کے خانے میں رکھا گیا. جب یہ شعر پڑھا اور بیبل جب ممبر سے اترا تو مولا آگے بڑھے اور مولا نے اپنی جیب سے تحریر نکالی اور کہا بیبل ایک کام کرو ممبر پہ دوبارہ بیٹھ جاؤ. بیبل نے کہا کیوں؟ کہا مولا نے کہا یہ شعر جو میں نے اپنے پاس سے لکھا اسے بھی پڑھ دو. کہا اچھا. بیبل دوبارہ ممبر پر جا کر بیٹھے
اور پڑھنا شروع کیا کہ میرا سلام ہو زہرا کی اس بیٹے پر جسے دوس میں دفنایا جائے گا. جب بیبل نے یہ شعر پڑھنا شروع کیا تو بیبل نے پوچھا مولا یہ آپ کے جناب سیدنا یہ آپ کی تعلیم کہ کون سے فرزند ہیں جن کا لاشا دوس میں دفنایا جائے گا؟ کہا وہ کوئی اور نہیں میں تیرا غریب ماں ہوں. بیبل نے جب یہ شعر پڑھنا شروع کیا نا تو ایک غریب سفید لباس میں پردے کے پیچھے سے آئی اور کہا بیبل یہ شعر نہ پڑھنا. جب تم یہ شعر پڑھتے ہو رضا کی کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے, کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے, کبھی کوئی بہن نش کھاتی ہے. جناب امام رضا جب مستورات کے گھر کے درمیان جو مستورات تھی اس پردے میں گئے اور دیکھا معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رش کھا کر بے ہوش ہو گئی. قریب گئے اپنی بہن کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, ہاتھ کو سر پہ رکھا اور جب بہن نے آنکھیں کھولی تو کہا کہ آپ کے لیے بیبل یہ شعر پڑھ رہا ہے, مجھ سے آپ کی شہادت کا یہ شعر برداشت نہیں ہوتا. میرے مولا نے کہا, مولا رضا نے, بہن معصومہ تم میری شہادت کا یہ شعر پڑھ کر تمہیں رش آ گیا, تم بے ہوش ہو گئی. ارے میں قربان جاؤں اپنی دادی جناب زینب پر کہ 70 قدم کے فاصلے پر میری دادی کھڑی تھی اور ان کے سامنے ان کے بھائی حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی پت بار میرے ماں جایا کو وہ میری ماں فاطمہ نے اور شکیہ پیس کے بیٹے اللهم صل وسلم وإنا إليه راجعون. بدل قضائه تسليما لأمر مالك ہماری اس قریب سی عبادت کو نبھاتا قبول فرمائے. مالک کوئی بندہ ہے سوائے ہمیں شفیع کے مالک جتنے بھی لوگ اس ورش عطا میں رہے ہیں, بیمار ہیں, مقروض ہیں, جو روزگار کے سلسلے پریشان ہیں, مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تمام جو مومن اس ورش عطا میں موجود ہیں ان کے تمام ترقی مغفرت فرمائے. جن مرحومین کی جانب سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اور تمام لوگ کی روزی روزگار میں برکت دے. میرے مالک کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم فرمائے, مساکین میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.